اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، اخرجہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے آتے اور جاتے راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے نقل فرمایا۔ عیدین سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عیدگاہ کی طرف آتے جاتے رستہ تبدیل کیا جائے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایک ہی راستے سے آتا جاتا ہے یا وہاں پر رستہ ہی ایک ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ان امور میں سے جو مستحبات میں سے، یعنی اگر ان کو ترک بھی کیا جائے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی طریقے کے مطابق کرنے کے لیے انسان کے اندر ہمیشہ آگے بڑھ کر خواہش رہنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی جو معمولات تھے ان کو بھی نقل فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حکم نہیں دیا صحابہ کو کہ تم بھی ایسا کرو کہ عیدگاہ کے لیے آتے ہوئے ایک رستہ اختیار کرو، جاتے کے لیے دوسرا اختیار کرو، یا یہ کوئی شرعی حکم ہے، آپ نے ایسا کچھ نہیں بیان کیا، لیکن صحابہ آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول عام طور پہ عیدگاہ کے لیے جس رستے سے آتے ہیں واپس اس رستے سے نہیں جاتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کی علامت ہے کہ ایک ایک چیز میں نوٹ کرنا کہ یہ کام آپ نے کیسے کیا، یہ کام آپ نے کیسے کیا۔ تو جب کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس حد تک غور و خوض کر کے اپنانے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ جو زیادہ اہم سنتیں یا بڑی سنتیں ان پر بالاولا عمل کرنے والا ہوگا، اور فرائض پہ تو یقینی طور پر عمل کرنے والا ہو۔ تو حقیقت میں اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی طرف توجہ اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ اس بات کا حرص رکھتا ہو کہ میں نے دین کے ہر عمل پر جو ہے نا ہر کام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی۔ اور اس کا برعکس کیا ہے کہ بندہ پہلے کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے کہ جی یہ تو چلو معمولات میں سے، ٹھیک ہے جی معمولات میں سے، پھر وہ بڑی سنتوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے کہ یہ سنت فرض تھوڑا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس وقت راغب ہوتا ہے تو وہ فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے لیے خیر کے رستوں کو زیادہ اپنانے والا بننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان باتوں کو نقل بھی کیا اور محدثین نے ان کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔